ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت والوں کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جسے پروردگار عالم نے دو وزیر زمین سے عطا نہ کیے ہوں اور دو وزیر آسمان سے عطا نہ کیے ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ، آسمان کے میرے دو وزیر جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ فرمائیے میرے دو آسمان کے وزیر جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، فرمایا میرے صحابہ، میرے زمین کے دو وزیر ہیں، زمین کے بھی میرے دو وزیر مقرر کیے گئے۔ فرمایا لوگوں، زمین کے وزیروں میں ایک میرا وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا لوگوں، میرا دوسرا وزیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکر و عمر کو آپ نے اپنی زندگی میں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا دونوں میرے وزیر ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ابو بکر و عمر یہ دونوں میرے کان بھی ہیں، یہ دونوں میری آنکھیں بھی ہیں، یعنی اتنا اعتماد فرمایا ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، ان کا بولنا میرا بولنا ہے۔ فرمایا مجھے ان پہ اتنا اعتماد ہے۔ ابو بکر و عمر کو اپنے دونوں کان قرار دیے۔ ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا یہ دونوں میری دو آنکھیں ہیں، یہ دونوں میرے دو کان ہیں، ان کی باتوں پر میں اعتماد کرتا ہوں، ان کی زبان پہ میں اعتماد کرتا ہوں، ان کے دیکھنے پہ میں اعتماد کرتا ہوں۔ کتنے مقدروں والا ہے ابو بکر، جس کو سرکار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر تو میرے زمین کا وزیر بھی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض۔ فرمایا ابو بکر غار ثور کا بھی میرا رفیق تو بنا، 3 دن تک غار ثور میں میرے ساتھ رہا۔ فرمایا ابو بکر جیسے غار ثور میں تو میرے ساتھ رہا، حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہی رہے گا۔ انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض۔ فرمایا غار میں بھی میرا رفیق ابو بکر ہے، حوض کوثر پہ بھی میرا رفیق ابو بکر بنے گا۔ دونوں کے ساتھ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے شدید گرمی، بھوک نے مجھے ستایا، بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی میں آ گیا۔ گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی میں آیا۔
نے فرمایا میں امام الانبیاء ہوں، میں تاجدار مدینہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ آواز آئی، ابو ایوب انصاری انتظار کر کر کے اپنے باغ میں چلا گیا ہے۔ ادھر سے تاجدار مدینہ کی آواز آئی، سیدنا ابو ایوب انصاری کے کانوں میں پہنچی، وہی باغ سے دوڑ لگا دی، خوش ہوئے آقا مدنی آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، نبیوں کے نبی میرے گھر تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری خوشی میں دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، عرض کرنے لگے آقا آقا آنے میں دیر کر دی، آنے میں دیر کر دی، میں نے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا لیکن آپ تشریف نہ لائے، میں نے بچوں کو وہ کھانا کھلا دیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے تاجدار مدینہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ وہی ابو ایوب انصاری ہے جس کے گھر پر رسول اللہ کی اونٹنی میں آ کر اپنے آپ کو روکا تھا۔ جب تاجدار مدینہ مدینہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا لوگوں آج میری اونٹنی میرے ہاتھ میں گئی، جہاں جا کر یہ بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بن جاؤں گا، اسی کو میری مہمان نوازی کا موقع ملے گا۔ یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری ہے، ہجرت والے دن اسی کے دروازے پہ جا کر تاجدار مدینہ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں ابو ایوب انصاری کو یہ اعزاز ملا، میں نبیوں کا نبی اس کے گھر میں آرام کروں گا۔ یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو یہ اعزاز ملا تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے تو سب سے پہلے اونٹنی ان کے دروازے پر آ کر بیٹھی تھی، ان کو اعزاز ملا رسول اللہ کی ضیافت کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ اسی لیے عرض کرنے لگے کہ حضور آج آنے میں دیر کر دی تو میں نے وہ بچوں کو کھلا دیا۔ سبحان اللہ، اس جملے سے اندازہ لگائیے کہ ان کے ہاں پہلی بات یہ تھی کہ سرکار آئیں تو کھا لیں گے، جو بچ جائے گا ہم کھا لیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ تشریف نہیں لائے، کافی دیر ہو گئی انتظار کرتے ہوئے، تو میں نے بچوں کو کھانا کھلا دیا انتظار کر کے۔ میں نے سمجھا شاید آپ تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے ہم نے کھلا دیا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب انصاری بھوک کی وجہ سے میں تیرے گھر آیا، میرے دونوں بزرگ بھی میرے ساتھ آئے، ابو بکر کو بھی بھوک نے ستایا، عمر بن خطاب کو بھی بھوک نے ستایا، فرمایا تینوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی
کھانا کھلایا، اور کس کس نے کھایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جلیل القدر صحابہ کہ جن کو تاجدار مدینہ اپنے سفر میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، ایک قبیلے میں لڑائی ہوئی، قبیلہ عمر بن عوف، آپ کو پتا چلا یہ مدینہ کا ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا، اس کے کافی خاندان تھے، اطلاع ملی کہ ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی، بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا اور لڑائی کافی حد تک بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد کا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھائی، تشریف لے گئے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھانے کے بعد ان میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، سبحان اللہ، تاکہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ ادھر سے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا جب وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے، وہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھا دیجئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھا دیجئے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ تاجدار مدینہ جب تشریف لے گئے، فقال لبلال، تو خود حضرت بلال کو کہہ کر گئے، ان حضرت الصلاۃ، اگر نماز کا وقت ہو جائے، ولم آتک، اور میں نہ آ سکا، اگر نماز کا وقت ہو جائے اور میں نہ آ سکا، تو فرما بلال مر ابا بکر فلیصلی بالناس، اگر میں نہ آ سکا تو ابو بکر کو کہنا لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ کیسا اعزاز ہے کہ جس کے لیے تاجدار مدینہ کہہ کر جائے اگر میں نہ آ سکا تو ابو بکر کو کہنا وہ نماز پڑھا دے، میرے بعد وہ نماز پڑھائے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، فرمایا بلال اگر میں نہ آ سکا، نماز کا وقت ہو جائے، ابو بکر کو کہنا لوگوں کو نماز پڑھا دے، میرے مصلی کو سنبھالے، امامت کروا دے۔ سیدنا صدیق اکبر کو اطلاع دی گئی، حضرت بلال تشریف لائے،
تو ہٹ گئے، امام الانبیاء آگے تشریف لائے، آپ نے نماز ادا کی۔ کتنی مکملوں والی ہے وہ نماز جس کے امام کو بنے ہیں۔ ابتدا صدیق اکبر نے کی، اختتام نبیوں کے نبی نے کر دیا ہے۔ کیسی اعلیٰ نماز ہے جس کی تکبیر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ صدیق اکبر نے کہی، اور نماز کو مکمل کس نے کروایا؟ نبیوں کے نبی نے کروایا۔ اشارہ مل رہا تھا لیکن برداشت نہیں کر سکے۔ کیسے کر سکتے؟ نبی پیچھے کھڑا ہو، ابو بکر کیسے نماز پڑھا سکتا؟ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے نماز ادا کروائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، اب چونکہ صحابہ تو اب معلوم تھا کہ گفتگو ہوگی، بھئی نماز میں ایک نیا مسئلہ پیش آیا ہے کہ نماز ہو رہی ہے، پیچھے سے نبیوں کا نبی آ رہا ہے، پھر ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں، حضور آگے لا رہے ہیں، نماز مکمل ہو رہی ہے۔ نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد سب سے پہلے ابو بکر سے مخاطب ہوئے۔ سبحان اللہ، فرمایا ابو بکر میں نے اشارہ کیا تھا کھڑے رہو، پھر کیوں ہٹ گئے پیچھے؟ اللہ اکبر، کیسے کمال کا جواب دیا، پیچھے ہٹنے کا کمال کا جواب دیا۔ نبیوں کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں اشارہ کر چکا تھا، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال؟ اپنے والد ابو قحافہ ان کا کنیت ہی عثمان ان کے والد کا نام تھا۔ فرمانے لگے آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے، وہ نبیوں نہیں ہو سکتا، اس لیے میں پیچھے آیا، آپ کو آگے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں کیسے نماز پڑھاتا؟ آپ پیچھے کھڑے تھے، میں نہیں پڑھا سکتا۔ نماز مکمل ہوئی، اس کے بعد کچھ مسئلے بھی بیان ہوئے۔ ایک مسئلہ، چلو حدیث آگے تو مسئلہ بھی معلوم کر لیجئے۔ آپ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، چونکہ صحابہ ہاتھ بجا رہے تھے متوجہ کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ امام کو جب متوجہ کرنا ہو تو ہاتھ پر ہاتھ نہیں مارنا بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لیکن مسئلہ بھی مل گیا، مفت میں مسئلہ بھی مل گیا۔ امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، مطلب اس نے بیٹھنا تو وہ اٹھ گیا، اس نے رکوع کرنا تو وہ سجدے میں چلا گیا، کسی بھی قسم کی غلطی کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ مقتدی کو چاہیے کہ وہ کیا کہے؟ بولو بھئی، مسئلہ یاد ہو جائے گا، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ذات ہے اللہ کی۔ ہم تو کمزور ہیں، تو غلطی کرتے ہیں، دیکھو جملہ بھی کیسا عظیم زبردست دیا، ہم غلطی کر سکتے ہیں، اس لیے کہا سبحان اللہ کہو کہ غلطی سے پاک ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے پیغمبر ہے، باقی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے سبحان اللہ کہا کرو، تالی نہ بجایا کرو۔ پھر اگلا مسئلہ بیان فرمایا، اگر عورتیں پیچھے کھڑی ہیں اور مرد اتنے غافل ہیں کہ امام غلطی کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، بیچارے سارے سوئے ہوئے تھے، کس چکر میں ہے، پیچھے خواتین کی جماعت بھی ہے، تو فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کرے، ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت کی آواز کا بھی بڑھنا ہے۔ نہیں سمجھتے ہم مسئلہ، تاجدار مدینہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، حالانکہ مرد کہہ سکتا ہے سبحان اللہ، تو عورت بھی تو کہہ سکتی ہے نا، لیکن نہیں کہا، فرمایا عورت کو بولنے کی اجازت ہے، کیونکہ غیر محرم کھڑے ہوئے بیچ میں، اگر عورت بولے گی تو غیر محرم کے کانوں میں اس کی آواز آئے گی، اس لیے فرمایا ہاتھ پہ ہاتھ مارو، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا ہے، کیا پتہ چلے گا؟ آواز تو پہچانی جاتی ہے، بعض مرتبہ آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بول رہا ہے، لگ جاتا ہے نا، اس لیے منع کر دیا، فرمایا عورت نہ بولے، وہ کیا کرے؟ ہاتھ پہ ہاتھ مارے۔ آج کی عاشقان رسول سمجھتی ہیں ہم عشق رسول کا حق ادا کر رہے ہیں، سرخی، پاؤڈر، میک اپ، شیک اپ لگا کر کیمروں کے سامنے بیٹھ کر جی کیا کر رہے ہیں؟ ہم نعت رسول پڑھ رہے ہیں۔ یہ نعت ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ نعت نہیں ہے، یہ بے حیائی پھیلا رہے ہو، غیر محرم عورت کیمرے کے سامنے، پھر ساری دنیا اسے دیکھے، ساری دنیا کے سامنے اس کی نمائش، کبھی بھی ثواب کا کام حرام طریقے سے نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھو۔ نعت پڑھنا عبادت ہے، نعت پڑھنا کیا ہے؟
لیکن اس کو غلط طریقے سے تو نہیں نا عبادت بنایا جا سکتا، اس کو غلط، ہاں عورتوں کو سنائیں، عورتیں بیٹھی سنائیں، عبادت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اگر غیر محرموں تک آواز جا رہی ہے تو اب یہ عبادت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ بولنے سے بھی منع کیا، فرمایا ہاتھ پر ہاتھ مارے، اس کو امام کو متوجہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ بولے، حالانکہ کہہ سکتے تھے۔ بہرحال اللہ کرے سمجھ آ جائے، یہ مسئلے سمجھانے بڑے مشکل ہے۔ جب ہم یہ مسئلے سمجھاتے ہیں تو لوگ نہیں کہتے ہیں، نہیں باتیں بتاتے ہیں، وہ جی دیکھو تو نہ تو سنت ہے، ثواب ہے۔ میں نے کب کہا؟ میں کہہ رہا ہوں ثواب ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اچھی چیز کے لیے کبھی بھی غلط طریقہ استعمال ہے۔ آپ بتاؤ ٹھیک ہے؟ چلو آپ کو تو ٹھیک ہے، ایک جوان بچی سرخی پاؤڈر لگا کر اور اس طریقے سے کیمرے کے سامنے جائے اور ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو نہیں کہتا، بہرحال جو مانتا تو ٹھیک، خیر متوجہ کیا، پیچھے ہٹ گئے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب بھی پتہ چلے کہ کسی میں لڑائی ہوئی ہے تو صلح کروا دینا سنت رسول ہے۔ معلوم ہوا تھا نا لڑائی ہوگی دو قبائل میں، دو خاندانوں میں، تو فوراً صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی بھی لڑائی کا پتہ چلے تو فوراً کیا کروا دو؟ صلح کرا دو۔ صلح تو بھئی ایسی عبادت ہے، اس کے بارے میں تو فرمایا اس میں اگر کوئی جھوٹ بول دے تو اس جھوٹ پر بھی اجر ہے، گناہ نہیں ہے۔ آپس میں جوڑنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، ملانے کے لیے اگر کوئی ہلکا پھلکا جھوٹ بولنا پڑے تو بولنے کی اجازت ہے، لیکن لڑائی نہ ہو، صلح ہو جائے تو اس کے لیے ایسا کام کرنا چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعزاز اور یہ شرف اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ ایسی نماز میں ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، زندگی میں اپنا امام بنا کر گئے ہیں۔ اس لیے جب آپ آخری ایام میں جب آپ بیمار تھے، آپ کی زندگی میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر آپ کی زندگی میں پڑھا چکے تھے۔ اب اگر کوئی بدبخت ان کی خلافت میں جھگڑے، ان کے منصب سے جھگڑے، تو بھئی یہ جھگڑا ہم سے تو نہیں بنتا، یہ تو تاجدار مدینہ سے بنتا ہے، جو زندگی میں خود امام بنا رہے، زندگی میں خود کھڑا کر رہے، 17 نمازیں اپنی حیات میں پڑھوائی ہیں۔ بیمار تھے، مسجد نہیں آ سکتے تھے، آپ کی بیماری میں کس نے نمازیں پڑھائی ہیں؟ ساری امت، دنیا کا ہر مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی یہ مانے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں ساری نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں امام ابو بکر ہے تو وفات کے بعد امام کون بنے گا؟ بولو بھئی، وفات کے بعد کون بنے گا؟ ابو بکر بنے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی سوال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوا، ان کے بیٹے نے کیا، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، فرمان لگے ابا جان رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کس سے پوچھا جائے؟ علی شیر خدا سے۔ فرمانے لگے قال ابو بکر، علی شیر خدا نے فرمایا انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر کا ہے۔ یہ خود فرمانے